عدنان بھیا آپ آئے ہیں، سو بسم اللہ۔ اس کا حوصلہ بندہ تھا، اسے نگین کی یہی بات بہت پسند تھی۔ یہ نگین اپنی باقی بہنوں سے بالکل الگ طبیعت اور فطرت کی مالک تھی، خوب گرم جوشی سے ملتی، عزت دیتی۔ عدنان کے لیے دل اس پیاری سی بچی کے نصیب کے لیے دعا نکلی تھی۔ اندر سے آواز سن کر آسمہ بیگم بھی آ گئی تھیں۔ عدنان کو دیکھ کر ان کو بہت اچھا لگا تھا۔ داماد بیٹے بن جاتے ہیں اور پھر ان کی بچیوں کا سارا بار ان دامادوں کے کندھوں پر آن پڑتا ہے کہ وہ اپنے دامادوں کو بھی بیٹا ہی تصور کرتی تھیں۔ انہوں نے کبھی نسرین کے شوہر عقیل اور جبین کے شوہر عدنان میں فرق نہیں روا رکھا تھا، دونوں کو عزت دی تھی۔ بیٹا تمہارا انتظار تھا، میں قیمہ کریلے بنائے ہیں، بچوں کی فرمائش پر پلاؤ بھی بنایا ہے، تم منہ ہاتھ دھو لو تو سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ آسمہ بیگم نے کہا تو عدنان گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ایک نظر اس نے اندر ڈالی جہاں جبین بے فکری سے ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک اسے عدنان کے آنے کی بالکل خبر نہ ہوئی تھی۔ اچانک ٹی وی کے سامنے اس کا بیٹا آ گیا تو اس نے اسے زور سے ڈانٹا۔ بالکل اپنے باپ پر گیا ہے، مجال ہے کہ ذرا سا بھی سکون کا سانس لینے دے۔ جبین کے اس بے لاگ تبصرے کے بعد آسمہ اپنی نگاہ چرانے پہ مجبور ہو چکی تھی۔ عدنان کے چہرے کے عضلات بھی اچانک ہی تن چکے تھے، یقیناً وہ اپنی ذات پر اتنا اعلیٰ تبصرہ سماعت فرما چکا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، رک کیوں گئے؟ اندر آؤ نا، جانے دو، اس کی تو باتیں ایسی ہی ہیں، میری بیٹی دل کی بری نہیں ہے، بس زبان کی تھوڑی کڑوی ہے، نا سمجھ ہے۔ انہوں نے معاملہ فہمی سے کہا تھا۔ تبھی عدنان لاؤنج میں داخل ہوا تھا اور عدنان کو دیکھ کر چپس منہ میں لے جاتا جبین کا ہاتھ رک چکا تھا اور چہرے کے زاویے بگڑ چکے تھے۔ البتہ دونوں بچے بھاگ کر باپ سے جا لپٹے تھے، یہ تو ایک فطری عمل تھا، لیکن جبین کو عدنان کے ساتھ بچوں کی یہ لگاوٹ کے مظاہرے بالکل بھی اچھے نہیں لگے تھے۔ آسمہ بیگم نے اپنی بیٹی کو گھور کر دیکھا اور سلام کرنے کا اشارہ کیا تھا، لیکن جبین نے سرے سے جیسے اس اشارے کو نظر انداز کر دیا تھا اور تن کر بیٹھ گئی۔ آسمہ کو سخت خفت ہوئی تھی، دل میں ملال بھی ہوا تھا۔ جھگڑا، کسی بھی بات پر ناراضی اپنی جگہ، مگر سلام کرنا تو واجب تھا۔ انہیں سخت تعصب نے گھیر لیا تھا۔ آنٹی انکل کو بھی بلا لیں، میں سلام دعا کر لوں، عدنان نے ایک جانب بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ بچے اس کو گھیرے اس کے دائیں بائیں موجود تھے۔ ارے اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ کھانا کھا کر جانا، کھانا بالکل تیار ہے، آسمہ بیگم نے مہمان نوازی کا حق ادا کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں آنٹی، گھر میں امی اکیلی ہیں، امی نے تو دوپہر سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، ان کی طبیعت سست ہو رہی ہے، میں جبین کو لینے آیا ہوں، گھر چل کر کچھ کھا لیں گے، عدنان نے کہا۔ ہاں، راستے سے کچھ لینا نہیں، یہاں کھانے دینا نہیں، صاف کیوں نہیں کہتے کہ نکرانی کی ضرورت ہے اور نکرانی بنا کر ہی لے جانا چاہتے ہیں۔ عقل ٹھکانے آ گئی نا ایک دن میں؟ جبین کی تو زبان کو بریک ہی نہ لگ رہا تھا، اتنی تیکھی زبان تھی، زہر میں بجھی ہوئی، گویا لفظوں سے لہو ٹپک رہا تھا۔ عدنان نے گہری ملامتی نگاہ پہلے تو جبین پر ڈالی تھی، اس کے بعد آسمہ کو پلٹ کر دیکھا تھا۔ آپ نے اب خود ہی سب سن لیا ہے نا آنٹی؟ اس کی زبان درازی کی وجہ سے میں نالا ہوں، اس کو ذرا بھی خیال نہیں کہ وہ میری ماں ہے اور ان کے لیے کس طرح کے الفاظ استعمال کرنا چاہیے۔ عدنان حق بجانب تھا اور وہ خود میں شرمندہ تھی۔ جبین، یہ کیا انداز ہے؟ کیا میں نے تمہاری تربیت ایسے کی ہے جو تم یوں بات کر رہی ہو؟ اگر کوئی تمہاری ماں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے تو تمہیں کیسے لگے گا؟ آسمہ کا تو تعصب سے ہی کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ عدنان اب بالکل خاموش ہو چکا تھا، اس نے بڑے ضبط اور حوصلے سے جبین کی کڑوی کسیلی باتوں کو پیا تھا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی جب تک ان کو احساس نہ ہو کہ ایک جیتی جاگتی انسان ہوں، کوئی ملازمہ نہیں ہوں۔ اور امی آپ کو کیا لگتا ہے یہ میری کمی یا محبت میں مجھے لینے کے لیے آئے ہیں؟ ان سے پوچھ لیں، ان کو ان کی والدہ نے کہا تو بھاگے آئے ہیں۔ امی میں سب سمجھتی ہوں۔ جبین کا لہجہ تیز ہو گیا تھا اور آواز اندر لیٹے حامد صاحب تک جام پہنچی تھی، وہ آوازیں سن کر باہر آ گئے تھے۔ عدنان کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ عدنان کے چہرے پر اب خشونت آ چکی تھی، جبین کے تیز لہجے نے ساری نرماہٹ چھین لی تھی، اس کی جگہ ناگوار تاثرات نے لے لی تھی۔ آسمہ اس وقت بیٹی کی نوکیلی زبان کے تیروں سے ہی ہراساں تھیں اور شوہر نامدار کے غصے سے بھی خوب واقف تھیں، سو پریشان تھیں۔ عدنان نے سلام کیا تو جواب میں بولے، شور کیسا ہے؟ حامد صاحب کے سوال کا جواب عدنان کے پاس تھا مگر دینا نہیں چاہتا تھا، سو چپ سادھ لی۔ اپنا بیٹا عدنان آیا اپنی جبین کو لینے، میں نے کھانا کھا کر جانا، جاؤ جبین اپنی تیاری کر لو۔ آسمہ نے بیٹی کو گھورا، جب اس نے تیور نہ بدلے تو آسمہ نے منت سماجت کے اشارے کیے، لیکن وہ تو ٹس سے مس تک نہ ہوئی۔ ابا جان ان سے کہہ دیں میں نہیں جانے والی جب تک یہ اور ان کی اماں معافی نہیں مانگ لیتے، میں کب تک تانے سنتی رہوں؟ جبین نے ماں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے باپ سے براہ راست کہا تھا، اور یہ کہہ کر رکی نہیں تھی، اندر کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن جاتے جاتے دونوں بچوں کو باقاعدہ کھینچتی ہوئی دبوچ کر اندر لے گئی تھی۔ اس کے انداز پر عدنان بھی بھونچکا کے رہ گیا تھا، حامد صاحب نے بھی کرفت سا انداز اپنا لیا تھا۔
کھانا کھا کر جانا، جبین ابھی نہیں جائے گی۔ جواب سن چکے ہو تم، میری بچی مجھ پر بوجھ نہیں ہے کہ اسے 4 دن بٹھا کے کھلا نہ سکوں، حامد صاحب نے بے حد روکھے انداز میں کہا تھا۔ عدنان میں ابھی اتنی حیرت ضرور تھی باقی تھی کہ مزید وہاں نہ رکتا، سو ویسے ہی ہوا۔ اس نے مزید رکے بنا واپسی کی راہ لی۔ آسمہ بیگم کے ترلے منتے بھی سب بیکار چلے گئے، کیونکہ وہ اتنی عزت افزائی کے بعد رکنے والا تھا نہیں۔ دنیا کی اس بھیڑ میں ہر کوئی آپ کے اندر اتر کر نہیں دیکھ سکتا ہے۔ بھری دنیا میں فقط کوئی ایک شخص ہی ہوا کرتا ہے جو آپ کے اندر قطرہ قطرہ اترتے آنسوں کا ذائقہ چکھ سکتا ہے، اور یہ ہی نہیں، ان آنسوں کا تریاق بھی جانتا ہے۔ اور لا علم نگین کو سرے سے علم ہی نہیں تھا کہ عاقب اپنی تمام تر چاہت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ ضرور تھا کہ اس نے لفظوں کی ڈوری باندھ کر محبت کی کمند نہیں ڈالی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ نگین حساس طبیعت کی مالک ہے، اسے نہ جانے کیوں ہر کسی سے اتنی ساری شکایات تھیں، ریزہ ریزہ ٹوٹ کر بکھرتی اس لڑکی کو وہ محبت سے گندے خالص جذبے سے سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ اس وقت بھی عاقب اسے عین دوپہر کے وقت کچن میں جھلستی ہوئی گرمی میں سالن بھونتے دیکھ رہا تھا۔ جانتا تھا کہ ابھی وہ اسکول سے لوٹی ہے اور اب کھانا بنانے کے بعد وہ 2 گھڑی آرام اور پھر بچوں کی قطار ٹیوشن کے لیے آ تھمکے گی۔ وہ سالن بھونتے ہوئے پلٹی تھی جب اس کی نگاہ عاقب پر جا پڑی تھی، جو اشتیاق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ 6 فٹ سے بھی زیادہ لمبا نکلتا قد، بے حد گوری رنگت اور چہرے پہ محبت کی نرماہٹ لیے وہ وہیں دروازے کے پاس استیدا تھا۔ خیریت تو ہے نا؟ کیا تم نے بھی کوئی فرمائش کرنی ہے؟ جب سے آپ کی انٹری ہوئی ہے نا، کبھی کوئی فرمائش اور کبھی کوئی فرمائش۔ آج بھنڈی کا جی للچایا ہے، مجالے کہ ذرا سا کچن میں بھی جھانک لیں۔ صبح سے اماں ان کے بکھیڑے سمیٹ رہی ہیں، ہفتہ ہونے کو آ رہا ہے مگر ان کا تو کانوں پر جوں تک نہیں رنگی۔ اللہ اتنا ڈر لگ رہا ہے، دوسری جانب سے بھی خاموشی چھا چکی ہے۔ عدنان بھائی نے آنا تو درکنار فون تک نہیں کیا۔ دن رات کی مصروفیت کے بعد اتنے دنوں بعد عاقب دکھائی دیا تو وہ بلا دکان بولتی چلی گئی تھی اور جانتی تھی کہ سننے والا وہی ایک واحد ہے۔ تم فکر نہ کرو، اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں۔ میں تو یہاں سے گزر رہا تھا، تمہیں کام کرتے دیکھ کر رک گیا۔ میں کہہ رہا تھا کہ میں تازہ روٹی لگوا لاتا ہوں، اتنی گرمی میں کہاں بناتی رہو گی، تم بس سالن ہی بنا لو۔ عاقب نے کہا تو اس کے چہرے پہ لمحہ بھر کے لیے حیرت اور پھر ہلکی سی مسکان چھا گئی۔ سچی یہ تو نیکی اور پوچھ پوچھ، جلدی جاؤ جا کر یہ لگوا لاؤ، اور ہاں آتے ہوئے آپ ہی کے نمونوں کے لیے آئس کریم لیتے لانا، کل سے کان کھا رہے ہیں۔ اور پھر نہ لے کر دی تو اماں سے ابا تک یعنی شاہی سواری تک خبر ہے شکایت کی صورت چاہ پہنچے گی۔ ٹھہرو میں پیسے لاتی ہوں، وہ چولہے کی آنچ ہلکی کرتی ہوئی بولی تھی۔ بس کر دو نگین، تمہاری یہی خیریت کی باتیں اجنبیت کی دیوار کھڑی کر دیتی ہیں، اب کیا میں تم سے بھی پیسے لوں گا؟ وہ ناراض ہوا تھا اور وہ فقط کندھے اچکا کر رہ گئی تھی۔ ایک شام اڑوس پڑوس سے کوئی خاتون نگین کا رشتہ لے آئی تھی۔ لڑکا بہت پڑھا لکھا تھا، سلجھا ہوا گھرانہ تھا، لمبا چوڑا کوئی خاندان بھی نہ تھا، ایک لوتا تھا اور ساس سسر تھے۔ ان لوگوں کو نگین بے حد پسند آئی تھی۔ نگین سے پوچھنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ عاقب کی والدہ نے سخت برا منایا اور آسمہ سے کہا کہ انہوں نے تو ہمیشہ سے نگین کو اپنی بہو بنانے کا خواب دیکھا ہے۔ ہاں تو بات ٹھیک ہے آپ کی، عاقب گھر کا دیکھا بھالا لڑکا ہے، نیک سیرت ہے۔ جبین نے لقمہ دیا۔ اس دن اماں بھی خوب جوش میں تھیں۔ زینب بہن، میں بھی تو عاقب کو بطور داماد ہی دیکھا ہے، اپنے بیٹے جیسا، مجھے بھلا کیا اعتراض، لیکن ماں ہونا تو آپ کی جانب سے ہی بات شروع ہوتی تو مناسب ہوتا، میں انتظار میں تھی۔ آسمہ نے بھی خوش دلی سے کہا تھا۔ زینب اور آسمہ آنے والے دنوں میں آپس کے رشتے کی مزید مضبوطی کے تصور سے نہال ہو رہی تھیں۔ جب نگین کو معلوم ہوا تو اس کو تو صدمے سے چپ ہی لگ گئی تھی۔ اس کی خاموشی کو اس کی شرم پر محمول کر رہے تھے، لیکن اس کی چپ زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی۔ ایک دن جب آسمہ بیگم باقاعدہ منگنی کی تیاریاں کر رہی تھیں، وہ آن دھمکی تھی۔ اماں جا کر زینب چچی کو صاف صاف کہہ دے کہ میں عاقب سے شادی نہیں کروں گی، نگین نے کہا۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ آسمہ جو اس وقت گلابی دوپٹے کو گوٹا لگا رہی تھی، قدرے تحیر سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، آیا کہ وہ مذاق تو نہیں کر رہی ہے۔ پاس ہی بیٹھی ہوئی جبین کو بھی پانی پیتے پیتے اچھو لگ گیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ جبین کی تو سمجھ میں نہیں آیا کہ اعتراف کرے تو کیسے کرے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بک رہی ہو؟ اب ایک تم رہ گئی تھی، اب تم بھی ماں کو یوں مایوس کر دو گی۔ آسمہ جھنجھلا گئی تھی۔ وہ تو اپنی دانست میں رشتہ پکا کیے بیٹھی تھی، ساری بات طے شدہ تھی، گھر کا بچہ تھا، سعادت مند، خدمت گزار اور نیک بھی۔ میں نے اپنی رائے دیا، مجھے لگتا ہے کہ شادی بیاہ میں دونوں فریقین کو آرا کو ضرور مقدم رکھنا چاہیے، جو آپس میں ایک زندگی گزارنے جا رہے ہوں۔ مجھے عاقب سے شادی نہیں کرنی ہے۔ اس کا انداز اتنا قطعیت بھرا اور دو ٹوک تھا۔ زینہ پر کرتا ہوا عاقب جو نیچے کسی کام سے آ رہا تھا اپنے حوالے سے، نگین کے منہ سے یہ جملہ سن کر دم بخود رہ گیا تھا۔
اسے یقین نہیں آ رہا تھا نگین نے اس کا نام لے کر انکار کیا ہے۔ وہ تو 2 دن سے اتنا خوش تھا کہ بن مانگے اس کی مراد پوری ہونے جا رہی تھی۔ کیا ہے عاقب میں؟ کیا وہ تمہیں پسند نہیں ہے؟ جبین نے تیز لہجے میں پوچھا تو نگین نے تیزی سے جواب دیا، ہاں نہیں پسند مجھے وہ۔ اس کے واشکاف جواب کے بعد عاقب میں مزید کچھ سننے کا حوصلہ نہیں رہا تھا، اس لیے جیسے آیا تھا ویسے ہی الٹے قدموں لوٹ گیا تھا۔ اور امی، عاقب میں کوئی عیب ہو یا نہ ہو، کیا میری رائے میری مرضی کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ میں اپنی آدھی زندگی تو اپنی 2 بڑی بہنوں میں پستی چلی آ رہی ہوں، اب مزید نہیں پس سکتی۔ ان دونوں بہنوں کو تو عادت ہے ہر دوسرے دن آ کر بیٹھ جانے کی، خدمتیں کروانے کی، لیکن میں اس گھر میں رہ کر مزید ان کے نخرے نہیں اٹھا سکتی۔ آپ اس دوسرے رشتے کے لیے ہاں کر دیں، میں شادی ادھر ہی کروں گی، کم از کم اس جنجال سے تو جان چھوٹے گی۔ اس نے ہر لحاظ مربت بلائے طاق رکھ کے کہا تھا اور وہ ایسا کرنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتی تھی۔ اتنے دنوں سے جبین یہاں بیٹھی تھی، لیکن اس کو آرام ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی وجہ سے گھر میں راشن ختم ہو چکا تھا، بچے کھانے پینے کے عادی تھے، ہمہ وقت ان کے تقاضے ہوا کرتے تھے، کبھی فرائز بنواتے کبھی نوڈلز۔ سخت پریشانی کے دن تھے جو گھر والے کاٹ رہے تھے۔ پہلے تو کچھ بچت ہو جاتی تھی، اب اس کی ٹیوشن کے بھی پیسے بھی ختم ہو چکے تھے۔ اب وہ مزید ایسی زندگی نہیں چاہتی تھی کہ جس میں اسے مزید کھلنا پڑے یا قربانی کا بکرا بننے پر مجبور کیا جائے۔ امی دیکھ رہی ہیں کتنی لمبی زبان چل رہی ہے اس کی، ہمارا آنا اس کو کتنا کھلتا ہے، میں خود پکا لوں گی۔ جبین نے دو بدو کہا تھا جو نگین کو آگ کی طرح لگا تھا۔ یہ بھی ایک تانا ہے، یہ خود پکائیں گی۔ امی ان کو پہلے یہ تو بتا دیں کہ آج آخری 1000 روپے تھے مہینے کے جو آپ نے اس کے لاڈلے سپوت کی فرمائشوں پر برگر منگوا کر دے دیے۔ بڑی آئیں پکانے والی، کیا یہ کسی اور گھرانے سے بیاہ کر گئی ہیں؟ اسی گھرانے سے گئی ہیں جو حالات کا علم نہیں۔ نگین نہ جانے کہاں کا سارا غصہ غبار دل سے نکال رہی تھی۔ جبین تو منہ کھولے حق تک اپنی بہن کی زبان درازیاں ملاحظہ کر رہی تھیں۔ اس کے بعد وہ رکی نہیں تھی۔ اماں کی منت سماجت روکنا سب بیکار گیا تھا۔ نگین کچھ دیر تو جبین کے اس نخرے کو دیکھتی رہی، لیکن پھر تھک ہار کر خود کو کمرے میں جا کر بند کر لیا تھا۔ پھر اماں کی فکر اور احساس میں اس نے اندر کا لاک کھول دیا تھا۔ جبین نے فون کر کے عدنان کو بلا لیا تھا۔ اس کی ساری اکڑ فون نکل چکی تھی، سارا روب و دبدبہ ملیا میٹ ہو چکا تھا۔ عدنان بھی شاید اس کی جانب سے اسی طرح کی کسی پیش قدمی کا منتظر تھا، سو اس نے ذرا بھی دیر نہ کی تھی، اسی شام اپنی بیوی بچوں کو لینے کے لیے آ گیا تھا۔ دونوں کی عقل اتنی مدت میں ٹھکانے پہ آ چکی تھی، اور خود جبین کون سا ساری زندگی کے لیے آ گئی تھی۔ حامد صاحب عدنان کو دیکھ کر بری طرح سے چونک گئے تھے۔ ارے عدنان میاں کو کس نے بلوایا ہے؟ وہ کچھ تعجب سے پوچھ رہے تھے۔ آسماں نے خاموشی اختیار کی تھی۔ دل سے وہ بھی نگین سے خفا ہو چکی تھی۔ مانا کہ ہاتھ تنگ ہوتا تھا، لیکن وہ اپنے نواسوں کے لیے دل کھول کر خرچ کرنا چاہتی تھی، اس لیے نگین کے سخت جملے ان کو گراں گزرے تھے۔ وہ نگین سے کلام کرنا تو دور بات، اس کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہ تھی۔ اپنی بیٹی نگین سے پوچھے، ابا جان مجھے تو احساس نہ ہو کہ کب میرے اور میرے بچوں کے 2 لقمے آپ پر بھاری پڑ گئے۔ آج مجھے اپنی چھوٹی بہن سے اتنی باتیں سننا پڑ گئی ہیں۔ جبین جب ابا سے ملنے کے لیے آئی تھی، وہاں ابا نے اس سے پوچھا تھا۔ ابا جان کا دل برا تھا، عدنان سے ملنے کو جینا چاہتا تھا۔ دوسرا وہ کچھ کشمکش میں مبتلا تھے، کیونکہ خود انہوں نے منظر دیکھا کہ جبین مسکرا کے اس کو جواب دے رہی تھی۔ اب کمرے میں جاتے وقت ملنے کے لیے آئی تو ابا جان پوچھے بنا نہ رہ سکے، نگین نے کیا کہا ہے، اس کا کیا حق ہے، اس معاملے میں کچھ بھی تو بولے۔ ابا جان اب آپ نے ہی جب ملنا ہو آ جایا کریں، ہم نہیں آنے کے۔ اور ہاں اماں، جو خرچہ ہوا ہے، جو روپے نگین کے لگتے رہے ہیں، وہ میں جلد ہی لوٹا دوں گی۔ ابھی عدنان کے سامنے بھرم رکھنا چاہتی ہوں، ان کو یہی کہا ہے کہ بچے اداس ہیں۔ جبین کی نم آلود آنکھیں دیکھ کر خود آسماں کا دل بھی ہولنے لگا تھا۔ بیٹی کو اس طرح ودا کرنے کا کب سوچا تھا؟ شادی جب رخصت کیا تھا، وہی منظر ان کی نگاہوں میں گھومنے لگا۔ عدنان آسماں اور حامد صاحب سے مل کر ان کی رضامندی سے اپنی بیوی کو لے گیا تھا۔ گھر میں اچانک اتنی خاموشی چھا گئی تھی۔ اماں چپ تھیں، ابا اپنی ہی سوچوں میں گم سم، اور خود وہ چور بن گئی تھی۔ وہ سب سے بڑھ کر 3 دن بعد بھی اوپر سے عاقب اور نہ ہی چچی زینب نے جھانکا، کوئی اس کا انکار اوپر جا چکا تھا۔ جب سے اس سے خفا ہو کر جبین گئی تھی، احساس جرم زیادہ ہی اٹھنے لگا تھا۔ ضمیر کے کچوکے جب دل پہ لگتے ہیں تو نیل و نیل کر دیتے ہیں۔ چھٹی کا دن تھا جب بہت دنوں بعد اس نے عاقب کو ٹریک سوٹ میں ملبوس اخبار کے مطالعے مصروف دیکھا تھا۔ یہ ان کے گھر کا ایک حصہ تھا، یعنی اس نے کرسی بھی اپنے حصار میں بچھا رکھی تھی۔ نگین نے اسے دیکھا تو دل نے ایک عجیب ہی لے پر دھڑکنا شروع کر دیا۔ اب جب کہ سب اس سے بول چال بند کر چکے تھے، عاقب اور زینب چچی نے بھی رشتے کے لیے اصرار کرنا ترک کر دیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل کو گہرے ملال نے گھیر لیا تھا۔ وہ خود کو سنبھالتی قدم قدم چلتی اس کے عین پاس جا پہنچی تھی۔ وہ شاید جان کر بھی اس کی آہٹ سے انجان بنا اخبار کی سرخیوں میں گم بیٹھا تھا، حتیٰ کہ اسے گلا کھنکار کے اسے متوجہ کرنا پڑا تھا۔ اتنے فاصلے تو کبھی بھی نہ تھے درمیان۔
فضا میں ایک عجیب سی سوگواریت تھی۔ نگین کو بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ عاقب نے براہ راست اس کی نگاہوں میں جھانکا تھا۔ آج کا عاقب اس عاقب سے تو بہت ہی مختلف دکھائی دے رہا تھا جو اس کے کام بھاگ کر کرتا تھا، اس کی پرواہ کرتا تھا، اس کے لیے ہلکان رہتا تھا۔ آج عاقب کی نگاہ میں حد درجہ اجنبیت کا بسیرا تھا۔ وہ خود بھی جھجک کر رہ گئی تھی۔ میری آنکھوں کو اب رہائی دے، مجھے ہر طرف نہ تو دکھائی دے۔ وہ دل میں سوچ کر اس کو زیادہ دیر تک نہ دیکھ سکا، اس لیے اخبار طے کرنے لگا تھا۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ ادھر اماں نے بھی قطع کلامی کر رکھی ہے، میں کس کس کو راضی کروں؟ کیا میری خوشی کوئی معنی نہیں رکھتی؟ سب مجھے ہی کیوں مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں؟ روحان سی ہو کر بولی تھی۔ کون سا مورد الزام ٹھہرا رہا ہے؟ میں یا میری اماں؟ امی کو تو میں نے سمجھا دیا کہ تم اس جگہ رشتے کے لیے راضی نہیں ہو، اور رہی بات اس رشتے کی جو آیا تھا، میں نے خود کہہ دیا آنٹی سے وہ لوگ جلد ہی تاریخ لینے آ جائیں گے۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے کہتے پلٹ کر رکا تھا، میں نے یہی کہا ہے کہ میں ہی اس رشتے کے قابل نہیں ہوں۔ مجھے کہہ کے مزید نہیں رکا تھا، اور نگین کو لگا تھا کہ جاتے جاتے جیسے وہ اس کی روح بھی ساتھ کھینچ کے لے گیا ہو۔ کچھ لوگ اتنے ہی دل کے قریب ہوتے ہیں کہ ہمیں اس وقت تک، جب تک نظروں کے آس پاس بستے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو گویا دل ٹوٹنے لگتا ہے، نبض مدھم پڑ جاتی ہے، فضا کے سارے رنگ مدھم پڑ جاتے ہیں۔ وہ اپنی نمناک نگاہیں لیے کافی دیر تک وہیں کھڑی رہی تھی۔ اس کا دل دھواں دھار رونے کو چاہ رہا تھا۔ اس کا خاص الخاص دوست آج اسے خفا ہوا تھا۔ وہ جو کبھی اس کے ایک آنسو کو برداشت نہیں کرتا تھا، آج کیسے منہ موڑ کر گیا تھا۔ قصوروار تو میں ہوں، قصور تو سارے میرے ہیں۔ میں نے ہی آپا کو رلایا، ابا کو، اماں کو شرمندہ کروایا۔ عاقب کی محبت سے میں کیسے دستبردار ہو سکتی ہوں؟ وہ تو میری روح میں ہے۔ اماں نے دوبارہ اس کے کمرے میں جھانکا تھا۔ مغرب کا وقت ہونے کو آیا تھا، مگر وہ کمرے سے باہر ہی نہ نکلی۔ اماں کا تو جی ہولنے لگا تھا۔ جھٹ قریب بیاہی بیڑی بیٹی کو بلایا کہ دیکھو کیا معاملہ ہے۔ دل ابھی تک میلا ہی تھا۔ نسرین بچوں کے ساتھ بھاگی آئی تھی۔ کمرے میں جا کر دیکھا تو وہ نیم بے ہوش سی پڑی تھی، تپ رہا تھا سارا وجود۔ اماں، اس کو تو اتنا تیز بخار ہے، اتنی بھی کیا لاپرواہی؟ نسرین نے ناراضی سے کہا۔ ہائے میری بچی، جا عاقب کو بلا لا، تیرے ابا تو گھر پر ہی نہیں ہے۔ پانی کے چھینٹے بھی مارے گئے، مگر وہ ہوش میں ہی نہ آ رہی تھی۔ آسما کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ میری بچی، میں کب تجھ سے کھپا ہوں، تو نے کیا حال بنا لیا؟ وہ رو رہی تھی۔ جب نسرین اوپر گئی تو عاقب اور زینب چچی چائے پی رہے تھے، مگر اب بتانا بھی ضروری تھا۔ ماشاءاللہ نسرین بیٹی، کب آئی معلوم ہی نہیں ہوا۔ زینب چچی نے مسکرا کر کہا تھا۔ عاقب نے سلام کیا۔ آؤ بیٹی چائے پیو، ساتھ ہی یہ پکوڑے بھی کھاؤ۔ زینب چچی بہت ہی ملنسار طبیعت کی مالک تھی۔ نہیں چچی، میں عاقب کو بلانے آئی تھی، نہ جانے نگین کو کیا ہوا ہے، بے ہوش پڑی ہے، تیز بخار میں چل رہی ہے۔ اماں نے بلایا تو میں بھی دوڑی چلی آئی۔ نسرین نے اپنے تھکے ماندے وجود کو قریبی دیوار کا سہارا دے دیا تھا۔ عاقب کے کپ سے چائے چھلکی گئی تھی۔ اس نے سرعت سے کپ میز پر رکھا اور بنا کوئی لفظ کہے نسرین کو پیچھے چھوڑتا ہوا نیچے کو لپکا۔ زینب اور نسرین نے ایک دوسرے کو تحیر اور زومینی انداز میں دیکھا۔ عاقب کی بے قراری بہت کچھ عیاں کر گئی تھی۔ نسرین بھی پیچھے پیچھے ہو لی تھی۔ عاقب اسے ہوش میں لانے کے طریقے آزما رہا تھا۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ ساری صورتحال میں اس کا دل بھی کچلا جا رہا تھا۔ اسے بخوبی احساس ہو رہا تھا کہ اس کے ناروا سلوک کی وجہ سے نگین کی یہ حالت ہوئی ہے۔ وہ اس سے ہمیشہ کی طرح نہ جانے کیا کہنے، دل کا غبار نکالنے آئی تھی، لیکن کچھ کہہ نہ سکی۔ الٹا مزید بوجھ عاقب نے اس کے کندھوں پہ ڈال دیا تھا۔ اس ایک صبح میں جب نگین کو احساس ہوا کہ وہ عاقب کے بنا ادھوری ہے، اس صبح کی شام میں عاقب کو نگین جب بخار میں بے ہوش ملی، اسے لگا اب جینے کا کوئی جواز ہی نہ رہا ہو۔ جب محبت کی شدت دونوں جانب برابر ہو تو رفیق زندگی بننے کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ نگین کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہے، اور جب نگین ہوش میں آئی تو اس نے رو رو کر سب سے پہلے اماں سے معافی تلافی کا سلسلہ شروع کیا، جو جبین سے ہوتا ہوا عاقب تک جا پہنچا تھا۔ آسما تو اس کی صحت مندی پر ہی خوشی سے نہال تھی۔ پگلی تو روتی کیوں ہے؟ کون سا دیر ہوئی ہے؟ میں نے پہلے ہی دوسرے رشتے والوں کو انکار کر دیا تھا۔ میں ماں ہوں، میں جانتی تھی کہ تو صرف ضد میں ایسا بول رہی ہے، اور تیری خوشی عاقب کے ساتھ میں ہی ہے۔ ہم سب تو یوں ہی چپ تھے کہ تو کب عقل سے کام لے۔ آسما بیگم نے کہا تو اس کے دلوں سے منو بوجھ اتر گیا تھا۔ مگر جبیں آپ بھی تو خفا ہے نا؟ اس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ نہیں بیٹا، وہ تو بہن ہے، بہنوں میں تو اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے۔ وہ تو کل بھی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ نگین کو معاف کر دیں۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، ساری غلطی میری ہی تھی، میں نے نصیحت حاصل کر لی ہے۔ اب مجھے احساس ہوا کہ وہ چھوٹی ہو کر بھی ہم سے زیادہ سیانی ہے۔ آسما کا ساتھ حوصلہ نگین کے لیے بھی بہت تقویت کا سبب بنا تھا۔ تم سے دوری سہانی روح ہے نگین، تم دوبارہ ایسا مت کرنا۔
ایک بے-ساختہ سے شکوہ عاقب کے لبوں سے پھسلا تھا اور اس درد کی انتہاؤں میں اس نے بے-ساختہ عاقب کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں کسی شکنجے کی مانند کس لیا تھا، جیسے بچھڑ جانے کا خوف ہو۔ اور آج نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد وہ دونوں ایک ہو چکے تھے۔ بھانت بھانت کے چہروں کے درمیان دو چہرے بہت خوش تھے۔ خوشی کا محور فقط محبت تھی۔ اس وقت بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا تھا، تیرے جیا کوئی ہور نہ۔ عاقب نے شوخی سے نگین کو دیکھا تھا، وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ ختم شد منگل بدھ۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ چھوٹا سا کیوٹ سا ناول کیسا لگا۔ اس کے علاوہ دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا۔ مزے مزے کے ناولز سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے، پتہ ہے آپ کو۔ اور ساتھ ہی جو نوٹیفیکیشن کی بیل ہے نا، اس کو بھی پریس کیا کریں۔